آیت اللہ تقیہ بہجت ہمارے وہ مرجع ہیں جن کا فی الحال تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے 2 نسلوں کے بعد جو نسل آئے تو انہیں بتانا پڑے، لیکن بہرحال فی الحال ضرورت نہیں. صاحب اعجاز، جو معصومین کے معجزات آج کی نوجوان عقل میں نہیں آ رہے، وہ معجزات ان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سنی سنائی بات نہیں اتنے سارے لوگوں نے. تو اب میں پھر ذرا سا موضوع سے ہٹا. وہ ایک خاص عمل بتاتے تھے کہ اگر کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی، نہ کوئی نصیحت اثر کرے، نہ کوئی مجلس اثر کرے، نہ کوئی اور عمل اثر کرے. ایک عمل ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، لیکن بہرحال وہ زیادہ تر عورتوں کا عمل ہے بہت مشہور. مولانا ایسا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا، اس کی بیوی نے 5 روپے کا الو خرید کے اس کو کھلا دیا. یہ 5 روپے کا الو، جب یہ پوچھا تھا مجھ سے، اس وقت الو 5 روپے کا ملتا تھا، کالا الو. تو خیر اب وہ تو ایک مسل مشہور ہے. اور یہ ابھی بھی پاکستان میں آپ دیہاتوں اور گاؤں میں جائیے، ابھی بھی یہ ہوتا. یہ یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا اپنے کنٹرول میں آ جائے. وہ والی دینداری نہیں چاہیے جو کالا الو کھلا کے مثلا حاصل کی جائے، اس میں آئے گی بھی نہیں. کوئی سارے عمل کر لیے، ساری دعائیں پڑھ لی، سارے جتن کر لیے، آپ کی مجلس میں بھی لے کے آگے تو اور فرنٹ ہو گیا. یہ تو ان کا جواب تھا. اور یہ ہے کہ وہ نصیحت بھی کر لی. آغا تقیہ بہجت ایک خاص عمل بتاتے تھے اور بہت لوگوں نے اسے فائدہ اٹھائے، حاصل کیا. حتیٰ یہ کہ اس ایام اعظم میں 4تھی مرتبہ یہ عمل مجھے پڑھنا پڑ رہا. برمنگم میں پڑھا تو لاہور میں لوگوں کی خواہش، لاہور میں پڑھا تو کراچی کی خواہش، کراچی میں پڑھا تو یہاں خواہش کسی نے نہیں کی، میرا خود ہی دل چاہا. تو وہ یہ کہ 2 رکعت نماز. اب سن لیجئے، یہ کل میری زبان پہ لفظ آ گیا تھا. ایک ہے نماز ہدیہ اولاد، کل آئی، اور ایک ہے نماز ہدایت اولاد، وہ یہ آ رہی ہے. میں نے کل کہا تھا نا کہ والدین کے لیے تو ہم 1 نماز پڑھتے ہیں، اولاد کے لیے 2 نمازیں، کیونکہ واقعا دونوں مسئلے باپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے. اگر دنیاوی اعتبار سے اولاد بہت ہی خستہ ہو، بہت ہی غریب ہو، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، تو دل چاہتا ہے اس کو برکتیں ملیں. اور اگر دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے بے دین، تب بھی باپ خوش تو نہیں ہوگا. تو 2 مسئلے ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کل ہدیہ، آج ہدایت. 2 رکعت نماز. یہ والی نماز کا انداز نماز مغفرت والدین ٹائپ کا ہے. اس کا انداز ٹائپ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد قرآن کی ایک آیت 10 بار پڑھنا. نماز ہدیہ والدین ایسی ہی ہے، کوئی سورہ نہیں ہے، ایک آیت، لیکن 10 مرتبہ پہلی رکعت میں وہ الگ، 10 مرتبہ دوسری. کیونکہ ان آیتوں میں بھی بہت اہم پیغام ہے، لیکن وہ پیغام بعد میں. جو میری عادت ہے اس کے اعتبار سے تو میں بیچ میں بات چھوڑ کے مسائل پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کل آئیے گا، لیکن نہیں، اس وقت نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بات پوری ہو جائے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 14 کا لفظ ہمارے یہاں ویسے ہی بڑا مقدس لفظ ہے، وہ سورہ کا نمبر، ورنہ سورہ ابراہیم نام. اس کی وہ آیت آپ کو پڑھنا جس کی پڑوسی آیت آپ بہت پڑھتے ہیں. سورہ ابراہیم کی ایک آیت بہت مشہور، وہ جو مشہور آیت ہے یہ اس کے پڑوس میں ہے جو آج بتائی جا رہی، بلکہ پہلے وہ ہے پھر یہ. 2 آدمی پڑوس میں رہتے ہیں لیکن راستہ ایسا، جب آئیں گے پہلے ان کے گھر سے گزرے تو پھر یہاں آئیں. ایسا کہاں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے مدینے کی مسجد میں. شہزادی کونین کا حجرہ پہلے ہے، رسول خدا کا حجرہ بعد میں ہے. جبرائیل جب آسمان سے آتے ہیں پہلے حجرہ فاطمہ پڑھتا ہے، ان کو سلام کرتے پھر رسول کے پاس پہنچتے. مدینے میں، یہ مدینے میں ہے، آج بھی ہے. اور اس کا واقعہ اگر موقع ملا کبھی بتاؤں گا، موقع نہ ملا نہیں بتاؤں گا. لیکن قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت سورہ ابراہیم، اس کے پڑوس والی، وہ آپ کو پڑھنا ہے، نماز ہدایت اولاد.
تو کون سی مشہور آیت؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو آیت بالکل اس سے ملی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ آپ کو پڑھنا ہے ہدایت اولاد. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. والدین کی آیت میں ہم نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، ان کی مغفرت فرما. اس میں مغفرت کی بات نہیں آئی ہے، انہیں نمازی بنا. نماز خود ایک بہت اہم موضوع. چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہو تو اور اہم ہو جاتا، لیکن آج اب گنجائش نہیں ہے زیادہ لمبی بات کی. اے خدا مجھے بھی، اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ آ گیا تربیت اولاد کا، پوری مجلس. لیکن جو نہیں آئیں گے کل سے عذاب و صراط اور جہنم اور یہ سب سننے کو تو نہیں آتے ہیں، وہ ان کے لیے کہ نمازی بنا لیکن پہلے خود ہے پھر اولاد آ رہی ہے. یہی ہمارا پرابلم ہے، اولاد کو ساری نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. کیسے بنے گی اولاد دیندار؟ لیکن آج کا موضوع نہیں ہے، یہ تو پورا ایک الگ موضوع. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا تقبل دعا، اور کوئی دعا قبول کر کے نہ کر، خدا بندہ یہ دعا ضرور قبول کر. یہ آیت، اب اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 40 آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم. 10 مرتبہ یہ آیت. اچھا مجمع کو زبانی یاد ہے، میں نے نہیں پڑھا، اس سے پہلے آپ نے پڑھ دیا اس آیت کو، یہ والی آیت. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد، اچھا چونکہ ہماری اس سال کی مجالس کا زیادہ عنوان اولاد کے حوالے سے تھا، ان کی تربیت، اس لیے یہ ساری چیزیں موضوع سے ہٹ کے بھی نہیں، یہ سب آگے چل کے کام آ رہی ہیں. مقیم الصلاۃ کیوں کہا، اس میں بھی پہلے اپنا ذکر کیوں کیا. اور یہ دوسری آیت، یہ آیت الحمد کے سورے میں دوسری رکعت، الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ دوسری آیت. سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت کا نمبر 74. دونوں کو ملائے تو 99 کا عدد بنتا. 25واں سورہ ہے، 74 نمبر کی آیت. اور یہ جو آیت ہے 74 نمبر کی، اس سے پہلے سے ایک سلسلہ چلا آیتوں کا. وعباد الرحمن، قرآن نے کہا آؤ ہم تمہیں رحمان کے بندوں کی نشانی بتائیں. ہر ایک اپنے آپ کو انی عبداللہ کہنے والے کو اللہ بندہ نہیں مان رہا، ہم بتاتے ہیں. تو بہت اہم آیت ہے قرآن کے تفسیر میں. پورا رمضان میں نے اس میں گزارا، لیکن فی الحال آج کے موضوع سے متعلق ایک آیت، اور وہ یہ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان. ربنا ہب لنا من لدنک، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت ہی آسان الفاظ، ترجمہ کے بغیر آپ سمجھ گئے کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. شرابی بیٹا ہو تو کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ بے حجاب بچی ہو تو کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ گانے سننے والا نوجوان ہو کون سے باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گی؟ آنکھ کی ٹھنڈک. ہو سکتا ہے دنیا میں فخر کا ذریعہ بنے. مولانا ذرا دیکھیں میری بچی ہے بہت ہی اچھی گلوکارہ، یہ بھی تعارف لوگوں نے کرایا اپنی بچی کا. میں نے کہا گلوکارہ تو بعد میں بچی کو لائیے. نہیں مولانا بہت چھوٹی بچی ہے. چلے بلائیے، چھوٹی، وہ 22 سال کی. ایسے ہی وہ آ رہی ہے ٹہلتی ہوئی، سلیو لیس جمپر پہنے ہوئے. خیر تو یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ہو سکتا دنیا میں فخر کا ذریعہ بنے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مکمل. اور ہمیں متقی کا امام بنا. متقی کا امام تو یہ تو مولا کا لقب ہے. تو کیا یہ آیت صرف مولا کے لیے؟ نہیں، ہمارے لیے بھی. وہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان کا سربراہ اور امام ہوتا. قیامت میں تم آؤ گے اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ گے
تو اس طرح سے تو آؤ نا کہ آگے آگے تم چل رہے ہو تو پیچھے پیچھے نمازی بیٹا ہو، حجاب والی بیٹی ہو، پابند دین بیوی ہو، پیچھے جو گروہ آ رہا ہے وہ بھی ایسا کہ تمہاری شان بڑھے. معلوم ہے تم آ رہے ہو قیامت کے میدان میں لیڈ کرتے ہوئے، وہ بے نمازی ہے، وہ سور کھانے والا، وہ ہیمبرگر کھانے والا، وہ بے حجاب گھومنے والی، وہ نامحرموں کے ساتھ بیٹھنے والی. ان کا امامت دنیا میں شاید چل بھی جائے، آخرت میں تو خود ہمیں شرم آ جائے گی. خیر، اب یہ آیت کی تفسیر میں بہت سی باتیں آئیں گی، لیکن ایک نقطہ یہاں پر بھی بتا دوں تاکہ جو لوگ ان چیزوں سے ان کو دلچسپی نہیں، اصل موضوع بھی آگے بڑھے. پہلی آیت کے اندر نماز اولاد کے لیے ایک بہت اہم فریضہ قرار دیا. دوسری آیت میں، آیت اصل میں ہم کو اولاد کے لیے چاہیے. خدا نے کیا کہا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، لیکن بیویوں کو شامل کیا. پیغام یہ دیا تربیت اولاد کے لیے اس کی ماں کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تربیت اولاد پیدا ہونے سے نہیں شروع ہوتی، شادی کے موقع سے شروع ہوا کرتی ہے. بیوی ٹھیک ہوگی تو اولاد کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہونے کا امکان ہے. اب یہ پورا ایک موضوع آپ بھی اندازہ کر رہے ہیں. آج صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ آدھا مجمع کل نہیں آئے گا، وہ آج جس وجہ سے بھی آ گئے، مصروفیات ہیں، ویکینڈ ہے، جو بھی ہے، تو یہ دو چار جو اصل عنوان کے جملے ہیں وہ بھی ان کے کان میں پڑے. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے. بیوی صحیح ہے، بیوی صحیح ہو تو اولاد صحیح ہوا کرتی ہے. اور اس کا بہترین پیغام اگر ہم کو ملا تو ام البنین کے موقع. مولا سے بہتر انسان اس کائنات میں آج تک نہیں دیکھا، رسول اللہ کو چھوڑتے ہوئے. کائنات کا بہترین انسان کہہ سکتا کہ میں جس گھرانے میں شادی کروں میری اولاد تو میری ہی اولاد ہوگی. کہا نہیں، کربلا کا وارث چاہیے تو باپ اگر علی جیسا تو ماں بھی ام البنین جیسی ہونی چاہیے. اب عقیل کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سارے اہم پیغام ہیں. ورنہ تو اس واقعے میں کچھ توہین امامت کی جھلک نظر آتی ہے کہ جو چیز عقیل جانتے ہیں وہ علی نہیں جانتے. یہ بلا کے پوچھا گیا کیا اتنا علم علی کے پاس نہیں اتنا عقیل کے پاس ہے؟ باقی چیزیں چھوڑے، ورنہ تو کائنات کے سب سے بڑا عالم عقیل جیسا علم بھی نہیں. وہ مسئلہ پوچھنے کا نہیں تھا، مسئلہ کچھ بہت اہم پیغام کا تھا. ان میں سے ایک پیغام یہ، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد چاہیے، اپنی زینت اولاد چاہیے. تو ام البنین کی شادی کے موقع پر اتنا اہتمام، باقاعدہ بلانا، بظاہر مشورہ لینا، اس کے بعد خود ہی بھیج دینا کہ جا کے میرا پیغام وہاں پہ دے. بس یہ اب جب تربیت اولاد میں سلیکشن آف اسپاؤس، شریک حیات کا انتخاب، اور پھر نماز کا رول، یہ باتیں اپنے موقع پہ آئیں. اب یہ 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر اس کے نتائج دیکھیں. یہ آغائے مرحوم آغائے تقی بہجت کا فرمان تھا. پڑھو اور پھر دیکھو نتائج.